اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال علی علیہ الصلاۃ والسلام فی تقلب الاحوال علم و جواہر الرجال۔ ماہ صیام اور ماہ رحمت و برکت ہے جس سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسلسل عبادتیں کر رہے ہیں۔ خداوند کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ وصیت جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی کہ جب آپ زندگی کے آخری مرحلے میں تھے، جہاں انسان کو یا اپنی فکر ہوتی ہے یا اپنے اہل خانہ کی فکر ہوتی ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں، ان کو کیسے رہنا چاہیے، یہ انسان فکر نہیں کرتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس جملے کی میں نے تلاوت کی کہ امام فرماتے ہیں کہ جب حالات بگڑیں انسان کے تو اس وقت دیکھو کہ یہ انسان کیسا ہے۔ پوری زندگی میں جتنے زیادہ حالات موت کے وقت انسان کے بگڑتے ہیں شاید کسی اور وقت نہ بگڑتے ہوں، اس لیے کہ جتنا خطرناک موقع یہ موت کا ہوتا ہے کہ خود بعض مقامات پہ امام علی نے اسی کتاب میں اس موقع کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا ہے، اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں بزرگان کی زندگی کے اوپر کہ آخری وقت میں ان کی زبان پہ کیا تھا، اور یہ تعلیمات بھی دی گئی ہم کو کہ جس طرح سے اور دعائیں کرتے ہیں ہم نماز میں کہ پروردگار ہماری عبادت کو قبول کر لے، ہماری مشکلات کو دور کر دے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی کرنا چاہیے کہ پروردگار جب ہم کو موت آئے تو اس وقت ہم حق پہ مریں، کیونکہ اس وقت شیطان آ جاتا ہے بہکانے کے لیے، طرح طرح کی چیزیں وہی دنیا لے کے آ جاتا ہے، اور جو جا رہا ہوتا ہے دنیا سے اسے خبر نہیں ہوتی ہے، اور اس وقت کچھ ایسے کلمات کہلوا دیتا ہے شیطان کہ جو کچھ زندگی میں کیا تھا اطاعت پروردگار کے عنوان سے وہ سب بیکار ہو جاتا ہے۔ لہذا اتنے خطرناک ماحول میں، حالات میں کسی دوسرے کے لیے سوچنا اور ان کے لیے وصیتیں کرنا یہ فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کا کمال ہے کہ جہاں حالات چینج ہو گئے، تبدیل ہو گئے، لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ تمہیں تقوی الہی اختیار کرنا ہے۔ اپنے بیٹوں کو خطاب کیا ہے لیکن یہ سب کے لیے ہے، جیسا کل بھی عرض کیا تھا۔ اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ کہ تم دونوں دنیا کو طلب نہ کرنا، اگرچہ دنیا تم کو طلب کرے، یعنی اگرچہ دنیا تم کو طلب کرے گا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی جانا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ ہے امام کی کہ ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا ہے مولا نے کہ دو چیزیں ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کو طلب کرتا ہے، بھاگتا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ دنیا مل جائے کسی صورت سے، ہاتھ میں آ جائے کسی صورت سے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا کو چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے یہ دنیا، یہ گمراہی ہے، یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے۔ تو جب انسان دنیا کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ دنیا انسان کے پیچھے آتی ہے۔ اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ تم دونوں دنیا کو طلب نہ کرنا اگرچہ دنیا تم کو طلب کرے، یعنی جب تم دنیا کو چھوڑو گے تو لامحالہ دنیا آئے گی تمہارے پیچھے۔ اور بہت خوبصورت تعبیر ہے مولا کی اس حوالے سے کہ دنیا کو ایک سائے سے تعبیر کیا ہے، انسانی سایہ۔ مجھے دھوپ میں جب آپ چلتے ہیں سورج کے نیچے
تو جو آپ کا وجود ہوتا ہے اس کا سایہ زمین پہ پڑتا ہے، جو رسول اکرم کا نہیں تھا، امتیاز تھا رسول اکرم کا کہ ان کا سایہ نہیں تھا۔ تو یہ سایہ دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی یہ سایہ آپ کا سایہ آپ کے پیچھے ہوتا ہے اور کبھی آپ کے آگے ہوتا ہے سایہ۔ جب آپ کے آگے ہو یہ سایہ، بہت خوبصورت مثال ہے یہ مولا کی، تو آپ اس کو جتنا پکڑنے کی کوشش کریں گے اتنا آگے چلا جائے گا، یعنی جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے اتنا وہ بھاگتا چلا جائے گا، ہاتھ میں نہیں آ ہی نہیں سکتا ہاتھ میں، اس لیے آپ کا سایہ ہے، جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن جس وقت سایہ پیچھے ہو تو جتنا آپ بھاگیں گے سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا، پھر آپ ساتھ نہیں چھوڑا سکتے اس سائے سے کہ الگ ہو جائے۔ مولا نے یہی تشبیہ پیش کی ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے، اس سائے کی طرح ہے، اگر سایہ آگے ہے تم اس کے پیچھے جا رہے ہو دنیا کے تو پکڑ نہیں پاؤ گے، لیکن اگر دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کی طرف سے رخ موڑ لیا، دنیا کو خدا حافظ کہہ دیا تو یہ تمہارے پیچھے دوڑ کے آئے گی۔ اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دنیا کی طرف دوڑ کے جائیں یا دنیا ہماری طرف دوڑ کے آئے۔ اس طرح کے بہت سے تشبیہات ہیں نہج البلاغہ میں۔ تو کل کی بات آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہے کہ دنیا کسی چیز کے مل جانے کا نام نہیں، دنیا ایک نسبت کا نام ہے میرے اور تیرے کی، کہ جو میرا ہو وہ دنیا ہے اور جو خدا کا ہے وہ دنیا نہیں۔ اتفاقاً قرآن مجید نے ایک مقام میں سورہ قصص میں ان دونوں منطقوں کو پیش کیا ہے کہ دو افراد کو لا کے رکھا، کیریکٹر رکھا دو افراد کا، دونوں کے پاس دنیا ہے جسے ہم دنیا سمجھتے ہیں، مال، دولت، اقتدار، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر دونوں کی منطق بیان کی کہ دیکھو یہاں پہ فیصلہ کرو کہ کون دنیا والا ہے اور کون دین والا ہے۔ ایک کیریکٹر جو قرآن نے لا کے رکھا وہ قارون ہے، جو جناب موسیٰ کے زمانے میں تھا، فرعون کے ساتھ تھا، بہت پیسہ تھا اس کے پاس، بہت پیسہ تھا، بھرا پڑا تھا، نہ جانے کتنے اونٹ کے اوپر اس کا خزانہ لد کے جاتا تھا، بہت مشہور تھا، پیسے والا ہے کہ وہ دنیا ہے اس کے پاس۔ یہ جناب موسیٰ نے اس سے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی ہے، یہ سب کچھ تم کو دیا، اب تمہارا فریضہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ نکالو، یعنی یہ جسے آج کے زمانے میں خمس و زکوٰۃ و فطرہ اور صدقہ اور انفاق یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب اس کی منطق دیکھیے، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں خدا نے ہم کو یہ عطا کیا ہے، ہم راہ خدا میں نکالیں گے۔ قرآن ترجمانی کر رہا ہے کہ قارون جناب موسیٰ سے کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم۔ کون کہتا ہے خدا نے دیا یہ پیسہ مجھے؟ خدا نے کہاں دیا مجھے؟ یہ تو میں نے اپنی علمی صلاحیت سے حاصل کیا ہے۔ ابھی بھی دیکھیے ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جب بہت پیسے والے بن جاتے ہیں، کسی نے کہا کہ بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے تو فوراً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ارے میں نے پڑھا لکھا، میں انجینئر بنا، اتنا پیسہ خرچ کیا، راتوں کو جاگتا تھا، سوتا نہیں تھا، اتنی محنت کی، آج میں نے اپنی محنت سے سب کچھ کمایا، خدا کو بھول جاتا ہے۔ یہیں سے انسان قارون بن جاتا ہے۔ پیسہ آنے سے قارون نہیں بنتا ہے، پیسے کو اپنا سمجھنے سے قارون بنتا ہے انسان۔ یہ ایک قرآن کو اگر سرچ کریں آپ تو اس میں آپ کو ایک بہت حسین چیز ملے گی، انبیاء کی سنت اور غیر انبیاء کی سنت۔ انبیاء کی سنت کو اٹھا کے دیکھیں گے تو انبیاء نے ہمیشہ جتنے اچھے کام ہیں ان کی نسبت پروردگار کی طرف دی، اور جتنے اچھے کام نہیں اپنی طرف نسبت دیتے ہیں۔ جناب ابراہیم کو دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو خدا شفا دیتا ہے۔ سوال یہ کہ مریض کون کرتا ہے؟ مریض بھی تو خدا ہی کرتا ہے، کوئی اور تو نہیں کرتا۔ جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا آدمی مریض نہیں ہوگا۔ مریض بھی خدا کرتا ہے، شفا بھی خدا دیتا ہے، لیکن چونکہ مرض ایک اچھی چیز نہیں ہے اور شفا ایک اچھی چیز ہے تو جناب ابراہیم شفا کی نسبت خدا کی طرف دے رہے ہیں اور مرض کی نسبت اپنی طرف دے رہے ہیں۔ یہ سنت ہے انبیاء کی، اور یہ انبیاء سے پھر علماء کے اندر آئی۔ علماء کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں گے آپ تو اتفاق سے آپ کو یہی سیرت ملے گی
علماء کی زندگی میں، اور خصوصاً اگر آپ اس آخری زمانے کو دیکھیں انقلاب کے، تو امام خمینی کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو امام کی زندگی میں مکمل یہ چیز آپ کو ملے گی کہ اتنا بڑا انقلاب لے کے آئے، اتنا بڑا تحول پیدا کیا، اتنی بڑی حکومت پیدا کی، لوگوں کو متاثر کیا، لوگوں کو مسلمان بنایا، شیعہ بنایا، مومن بنایا، لیکن جب کوئی بات آتی تھی، کوئی کہتا تھا کہ امام آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا، تو کہتے تھے میں نے نہیں کیا، خدا نے کیا ہے۔ یہ میں نے نہیں کیا، ایک آدمی حکومت پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا، خدا نے کیا، اس کے مطلب کیا ہے کہ اس حکومت کو بھی اپنی ملکیت نہیں سمجھ رہا ہے، یعنی پھر یہ حکومت دنیا نہیں ہوئی، یہ تو عین دین ہو گئی۔ جب عراق نے حملہ کیا ہے ایران کے اوپر اور وہ شہر لے لیا جسے خرم شہر کہتے ہیں، سرحد کے اوپر ہے وہ، پورا شہر ہاتھ سے چلا گیا، اور عراق کی طرف سے یہ ایک طرح سے چیلنج آیا کہ اگر خمینی کے اندر دم ہو تو اس شہر کو لے کے دکھائیں، اگر اس شہر کو لے لیا تو ہم بصرے کی چابی دے دیں گے، یعنی پورا شہر ان کے اختیار میں آ گیا تھا۔ امام خمینی نے صرف خدا پہ بھروسہ کیا اور اپنے فوجیوں سے، جو ان کے فوجی تھے، ان سے کہا کہ یہ دیکھو یہ عزت کا مسئلہ ہے، یہ شہر ہم کو ملنا چاہیے، ہماری عزت و آبرو چلی جائے گی۔ گئے ان کے فوجی گئے اور جا کے حملہ کیا اور پورے شہر کو واپس لے لیا، خرم شہر کو، تباہ ہو گیا تھا وہ۔ اب جب شہر واپس ہو گیا تب ایک بحث چھڑ گئی ایران کے اندر۔ وہ بحث کیا تھی کہ اس شہر کو واپس کس نے لیا ہے؟ وہ جو زمینی فوج تھی وہ کہہ رہی تھی ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، جو پانی کی فوج تھی وہ کہہ رہی تھی ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، جو ہوا کی فوج تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ تینوں فوجیں اپنا اپنا بیان دے رہی تھیں کہ یہ کارنامہ ہمارا، یہ کارنامہ ہمارا۔ ایک فضا گرم ہو گئی ایران میں، اس فضا کو امام نے ایک جملے سے ختم کر دیا، اور یہ جملہ بتاتا ہے کہ امام کتنے توحید پرست تھے۔ فرماتے ہیں کہ خرم شہر را خدا آزاد کر، اس شہر کو نہ اس فوج نے آزاد کیا، نہ اس فوج نے، نہ اس فوج نے، اس کو خدا نے آزاد کیا ہے، کیونکہ آزادی ایک اچھی چیز ہے، اس کی نسبت خدا کی طرف دی۔ کام کیا ان لوگوں نے، وہی سیرت جناب ابراہیم کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا پروردگار دیتا ہے۔ تو اگر یہ تصور پیدا ہو رہا ہے انسان کے اندر کہ خدا کر رہا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ خدا کے حوالے کر رہا ہے، تو یہ عین دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ یہ قارون تھا جو کہہ رہا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ سب تو ہم نے اپنے علم کے بیس پہ کمایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری ہے، بچہ اگر ہائی اسکول میں فرسٹ آ جائے تو پورے محلے میں مٹھائی بانٹی جاتی ہے، سب سے مبارکباد لی جاتی ہے، لیکن خدا کا نام کہیں نہیں آتا۔ بس اپنے بچے کی تعریف ہو رہی ہے، ارے بھائی اس نے بہت محنت کی، راتوں کو جاگا تھا، کھیل چھوڑ دیا اس نے، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ارے کیا بتاؤں میں آپ کو کتنا پڑھتا تھا میرا بچہ، خدا یاد نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ کہیں پہ بھی خدا کا نام نہیں ہے کہ خدا نے کرم کر دیا ہمارے اوپر۔ اور بچہ اگر فیل ہو گیا اور کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، آپ کے بچے کا رزلٹ کیا ہوا، کہ وہ خدا کی مرضی تھی۔ یعنی جب فیل ہو رہے ہیں تو خدا کی مرضی ہے، اور جب پاس ہو رہے ہیں تو میرا بچہ، میرے بچے کی محنت۔ یہ دنیا داری ہے، یہ سامنے کی مثالیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، توجہ نہیں کرتے ہیں ہم ان کے اوپر، لیکن اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے توحید پرست ہیں، ہم کتنے دیندار ہیں، ہم کتنے دنیا والے ہیں۔ یہ ایک منطق تھی جو قرآن نے پیش کی، انما اوتیتہ علی علم۔ قارون کہہ رہا تھا یہ سب میرا علم کا نتیجہ ہے، ہم تو نہیں دیں گے، نہیں دیا اس نے، بعد میں اسی پیسے میں غرق ہو گیا وہ۔ ایک دوسری مثال پیش کی پروردگار عالم نے اسی قرآن میں، اسی سورہ میں، جناب سلیمان کی۔ ان کو کل بھی عرض کیا تھا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار ایسی حکومت دینا کہ نہ اول میں کسی کو دیے، نہ آخر میں کسی کو دیے۔ تو اللہ نے پھر حکومت دی ان کو، ہر چیز کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ ان کو کہیں جانا ہوتا تھا تو ہوا کو حکم دیتے تھے کہ ہوا کے دوش پہ خود بھی سوار ہوتے تھے، اور 2 4 10 20 آدمی جو اپنے ہوتے تھے ان کو بھی لے کے چلے جاتے تھے۔ پورا واقعہ موجود ہے۔ تخت پہ آ کے جب بیٹھتے تھے تو کوئی وہاں پہ چھاتا یا کوئی ایسا پردہ نہیں لگتا تھا ان کے تخت کے اوپر، بلکہ پرندے آ جاتے تھے مختلف قسم کے اور اپنے پروں کو پھیلا لیتے تھے، جناب سلیمان کے اوپر سایہ ہو جاتا تھا۔ یعنی اس قسم کی حکومت تھی، جب چاہا جناتوں کو بلا لیا، جب چاہا پرندوں سے بات کر لی، اس طرح کی حکومت تھی جناب سلیمان کی۔ لیکن جب مرحلے شکر میں آئے
تو ایک منطق وہ ہے قارون کی، یہ میرے علم کی بنا پہ ہے۔ جب جناب سلیمان کی منطق کو دیکھا تو کیا ھذا من فضل ربی، کہ یہ سب جو ہے وہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ جب نسبت خدا کی طرف دے دی تو یہی عین دین ہے، یہی عین آخرت ہے۔ قرآن یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو کبھی کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھو، ہمیشہ خدا کی امانت سمجھو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ یہ دو منطقیں، دو نظریے، دو خصوصیات قرآن مجید نے دنیا کے حوالے سے پیش کی ہیں۔ اب آئیے ایک آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرتے ہیں قرآن کی، کہ جس میں قرآن نے دنیا کا تصور پیش کیا، کیا کیا دنیا ہے، خلاصہ کر دیا بالکل مختصر سے جملے کے اندر، دنیا کو لا کے سمیٹ دیا بالکل۔ سورہ حدید کی آیت ہے یہ، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اس میں دنیا کو سمیٹ دیا پروردگار نے کہ جان لو کہ دنیا کیا ہے۔ انما الحیات الدنیا، دنیا کیا ہے؟ لعب، لعب ہے، کھیل تماشا، لعب ہے، زینت ہے، تفاخر ہے اور تکاثر ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ یہ 5 چیزیں جس انسان کی زندگی میں پائی جا رہی ہوں، کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، سمجھ لی دنیا دار ہے۔ اگر وہ لعب میں مبتلا ہے تو وہ دنیا والا ہے، ایسے کام انجام دے رہا جو لہو ہے، بیکار ہے، دنیا والا ہے۔ اگر وہ زینت کے لیے کام انجام دے رہا ہے، دنیا والا ہے۔ اگر وہ فخر کے لیے کام انجام دے رہا ہے، دنیا والا ہے۔ اگر وہ خالی مال اور اولاد کو دیکھ رہا ہے کہ کتنا مال ہے ہمارے پاس، کتنی اولاد ہے، تو یہ سب دنیا کی علامتیں ہیں۔ یہ 5 چیزیں جو قرآن نے ارشاد فرمائی ہیں دنیا کے حوالے سے، یہ 5 مرحلے ہیں جو انسان کی زندگی میں تقسیم ہوتے ہیں۔ علماء نے ان 5 جملوں کو انسان کی زندگی پہ تقسیم کیا اتفاق سے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب، لعب کہتے ہیں کھیل تماشے کو۔ انسان جب بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ یعنی پیدا ہونے سے لے کے جو ہے وہ جب تک وہ ممیز نہیں ہو جاتا، یعنی نوجوانی سے پہلے کا جو حصہ ہے، اس کو قرآن لعب سے تعبیر کرتا ہے۔ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، حیات کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس حصے کو قرآن نے لعب سے تعبیر کیا، جہاں کوئی مقصد نہ ہو۔ زندگی کا یہ حصہ پیدا ہونے سے لے کے ممیز ہونے سے پہلے تک، جو بچے ہوتے ہیں دیکھا ہوگا، یہاں کھیل رہے ہیں، وہاں کھیل رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، یہ تو بچے کر رہے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے بچے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک بڑی عمر کا انسان بھی یہی کرنے لگے جو بچہ کر رہا ہے، کھیل کود تماشا، اپنی زندگی کو برباد کرنا، تو یہ مصداق ہو جائے گا دنیا کا۔ پھر اس بچے کی عمر بڑھتی ہے، یہ نوجوانی میں قدم رکھتا ہے۔ جب نوجوانی میں قدم رکھتا ہے تو قرآن کا دوسرا حصہ آتا ہے لہو۔ لہو کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ بظاہر ایک آدمی لگ رہا ہے کہ بہت کام کر رہا ہے، ایک دم مصروف ہے، بہت بزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کسی نے کہا آئیے چلیے مسجد میں نماز پڑھیں، کہا ہم بزی بہت ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ موبائل لیے ہوئے ہیں۔ نہیں، لگ رہا ہے کہ بہت بزی ہیں، لیکن اس کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ آخر میں جانا کہاں ہے آپ کو کمپیوٹر سے؟ آخر میں آپ کو اس موبائل سے جانا کہاں ہے؟ چیٹنگ کر رہے ہیں، SMS کر رہے ہیں، تو یہ جانا کہاں ہے؟ کوئی ہدف نہیں ہے، بس مصروف ہیں، بزی ہیں، لگ رہا کہ بہت بزی ہیں۔ اس حالت کو لہو کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، جو نوجوانی کے حصے میں آتی ہے۔ جب انسان نوجوان ہوتا ہے تو انہی سارے کاموں میں پڑا رہتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، سرچ کر لیجئے معاشرے میں اپنے۔ یہ 2۔ تیسرا حصہ زندگی کا، نوجوانی کے بعد ایک آتا حصہ جوانی، جو انتہائی خطرناک زمانہ ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے اور بھی خطرناک کر دیا اپنا نعرہ لگا کے کہ جوانی دیوانی۔ اتفاق سے جتنا کام انسان اپنی جوانی میں لے سکتا ہے،
عمر کے کسی حصے میں نہیں لے سکتا وہ کام۔ لہٰذا روایات بھی جوانوں کے سلسلے میں بہت زیادہ ہیں کتب اسلامی میں۔ ایک روایت رسول اکرم سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ شاب یفنا شبابہ فی طاعت اللہ، اللہ اس جوان کو دوست رکھتا ہے جو اپنی جوانی کو طاعت خدا میں فنا کر دے۔ کس جوانی کو دوست رکھتا ہے؟ جو جوانی خدا کے لیے فنا ہو رہی ہو، خرافات کے لیے نہیں۔ وہ نعرہ نہیں کہ جوانی دیوانی ہے، وہ تو گمراہ کرنے کے لیے۔ یعنی جتنی تربیت اس زمانے میں ہونا چاہیے کہ اگر یہ زمانہ صحیح گزر گیا انسان کا، تو اگر وہ پیچھے خدا نہ کرے کچھ غلطیاں بھی کر کے آیا ہے تو یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس جوانی میں پوری ہو جائیں گی، اور آخر میں پھر جو اس کا اور زمانہ آ رہا ہے بڑھاپے کا، وہ اس جوانی کی وجہ سے روشن ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ جوانی خراب ہو گئی تو پھر وہ بچپنا تھا وہ بھی گیا، آگے جو بڑھاپا آ رہا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ لہذا بہت زور دیا ہے جوانوں کے اوپر اسلام نے، جوانوں کی تربیت کا بہت اہتمام کیا ہے اسلام نے۔ ابھی ہمارے پاس ایسے پروگرام نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو ٹی وی چینل چلتے ہیں جن کو ہم بیٹھ کے یوں ہی دیکھ لیتے ہیں، کبھی غور سے دیکھیے آپ ان کو بیٹھ کے، ان کے پروگرام کو کیا پالیسی ہے ان کی۔ ہمارے پاس جو چینل ہیں ٹھیک ہیں، خدا کرے اور ہو جائیں، لیکن ہمارے پاس پروگرام نہیں ہے۔ ایک پروگرام ہم نے رکھ دیا، بچہ بھی وہی آگے دیکھے گا، نوجوان بھی وہی دیکھے گا، جوان بھی وہی دیکھے گا، بوڑھا بھی وہی دیکھے گا، مرد بھی وہی دیکھے گا، عورتیں بھی وہی دیکھیں گی۔ اگر آپ کا کام چل رہا ہو اس پروگرام سے تو چلائیے، ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن جو پروفیشنل چینل ہیں ان کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کے پاس بچوں کے لیے پروگرام الگ ہیں، وہ کارٹونز لے کے آتے ہیں بچوں کے لیے، کہ معلوم ہے کہ بچے کارٹون دیکھیں گے، ان کو جو کچھ بچوں کو پہنچانا ہوتا ہے وہ کارٹون سے پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا کارٹون بناتے ہیں کہ آپ ٹی وی بند کر کے دیکھیے، بچوں کے سامنے لڑ جائیں گے آپ سے وہ۔ آپ کہتے رہیے ہم کو نیوز دیکھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمر کارٹون دیکھنے کی عمر ہے۔ آپ کو دین کی بات بھی اگر پہنچانا ہے تو کارٹون سے پہنچائیے، یعنی اتنا بلند ہونا چاہیے ذہن ابھی آپ کا، کیونکہ آپ اس بچے کو بہترین تقریر سے نہیں سمجھا سکتے، اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ اس کے سین و سال کے اعتبار سے سمجھانا ہوگا آپ کو۔ نوجوان کو جو سمجھانا ہوگا اس کے اعتبار سے سمجھانا ہوگا۔ آپ ٹی وی کے پروگرام دیکھیں، بچوں کے پروگرام الگ ہیں، نوجوانوں کے پروگرام الگ ہیں، جوانوں کے پروگرام الگ ہیں، عورتوں کے پروگرام الگ ہیں، مردوں کے پروگرام الگ ہیں۔ کامیاب ہیں وہ، ٹی وی سے نگاہیں نہیں ہٹتی۔ لیکن ہمارا جب چینل چلتا ہے تو ہم کو فون کر کے کہنا پڑتا ہے کہ کھول کے دیکھیے۔ کیوں کہنا پڑتا ہے بھائی؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جاذبیت نہیں ہے، ہم اس چیز کو لے کے نہیں چل رہے ہیں جس طرح سے دنیا میں کام ہونا چاہیے۔ پروفیشنل طریقے سے ہم کو اترنا پڑے گا بازار میں، یہ کام کرنا پڑے گا ہم کو۔ تو تیسرا حصہ، یہ دوسرا حصہ جوانی تھا، نوجوانی تھی، لہو، بزی رہنا، ادھر ادھر بھاگنا۔ تیسرا حصہ زینت ہے، یہ خطرناک حصہ ہے، یہ جوانی میں آتا ہے۔ جیسے ہی بچہ جوان ہوتا ہے، 17-18 سال سے لے کے 24-25 سال کی عمر، یہ بھرپور جوانی ہے بالکل۔ اس میں آپ بچے کو غور سے دیکھیں، وہ گھر سے جتنی بار نکلے گا اتنی بار وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کنگھی کرے گا، اتنی بار وہ اپنے کپڑے کو دیکھے گا، اگر ممکن ہوا اتنی حیثیت والا ہے تو اتنی بار وہ کپڑے بدلے گا، وہ ہر ہفتے بال بنوائے گا، وہ اپنی زینت پہ سارا زور دے رہا ہے کہ میں خوبصورت لگوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوان ہو گیا ہے۔ خوبصورت لگنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اسلام کہتا بھی ہے، رسول اکرم کی بھی سیرت ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے تو پہلے اپنے پورے وجود کو چیک کرتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ میرے وجود میں کوئی ایسی چیز ہو کہ دیکھنے کے بعد آدمی جو ہنسے۔ بری چیز نہیں زینت، لیکن اس زینت کو دنیا کے لیے استعمال کرنا بری چیز ہے۔ اسی لیے لعنت کی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان کپڑا اس لیے پہنے کہ لوگ دے کے واہ واہ کریں، سبحان اللہ کریں کہ کیا کہنا بھائی کیا کپڑا ہے، تو یہ لعنت کی گئی ایسے انسان کے اوپر جو اس نیت کے ساتھ کپڑا پہنتا ہے۔ کپڑا پہنے، آج کل تو ماڈرنزم حاوی ہے انسان کے اوپر، ہر روز ہر ہفتے فیشن بدل رہا ہے، یہ فیشن چل ہی رہا ہے ان جوانوں کی وجہ سے، ورنہ بڈھے تو جو پہن رہے ہیں اپنا پہن رہے ہیں، جو ان کے پاس کپڑا ہے ان کو تو چینج ہی نہیں کرنا ہے۔
اس حصے کو قرآن نے زینت سے تعبیر کیا ہے. یہ زینت ہے جوان کے لیے، سارا ٹائم اپنی زینت پہ لگاتا ہے وہ. پھر اس کے بعد جو چوتھا مرحلہ آتا ہے جوانی کے بعد، ادھیڑ عمر کا معاملہ ہوتا ہے جو 40 سال سے شروع ہوتا ہے. 35 سال سے کہہ لیں، 40 سال سے کہہ لیں، شروع ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اب اس کو اپنی زینت کی فکر نہیں ہوتی، اس کو بزی رہنے میں مزہ نہیں آتا، اس کو کھیل تماشے میں مزہ نہیں آتا، اس کو فخر کرنا ہوتا ہے اب کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے. پھر وہ تفاخر کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھے لقب سے پکارا جائے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے، بیان کرتا ہے میرا بیٹا تو مثلاً یہ ہے، میں تو اتنا پیسے والا ہوں، میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس وہ چیز ہے. صرف فخر میں اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے کہ فخر کر رہا ہوں. یہ چوتھا حصہ ہے جو 35 سال کی زندگی سے شروع ہوتا ہے. اور پانچواں اور آخری حصہ جسے قرآن نے کہا ہے وہ پھر اس زندگی کے بعد کا حصہ ہے. یعنی 50 سال کے بعد آپ جوڑ لیں، 60 سال کے بعد جوڑ لیں، پھر وہ آخری عمر تک چلتا ہے جب تک انسان قبر میں نہ چلا جائے. وہ حصہ کیا ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. وہ ضعیفی کا مرحلہ ہے کہ جہاں انسان کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی، بس اس بات کی فکر ہوتی کتنا مال ہے میرے پاس، کتنی اولاد ہے میرے پاس. ہائے مال ہائے اولاد، ہائے مال ہائے اولاد، بھرے جا رہا ہے، بھرے جا رہا ہے. قرآن نے ایک جگہ پہ کہا ہے حتیٰ زرتم المقابر، یہ اتنا زیادہ اپنے اولاد اور مال کے اوپر کو فخر کرتے تھے، جمع کرتے تھے کہ قبروں تک پہنچ جاتے تھے. جب لوگ کم پڑتے تھے ان کے پاس، جب قبیلائی سسٹم تھا، اس میں یہ تھا کہ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں، انہوں نے کہا میرے 50 لوگ ہیں. انہوں نے اپنے پاس دیکھا تو 45 ہی ہیں، تو قبر میں چلے جاتے تھے، قبرستان میں، کہتے یہ جو 5 ہیں یہ بھی میرے ہیں، یہ 5 بھی میرے ہیں. حتیٰ زرتم المقابر، یہ قبروں کی زیارت کے لیے چلے جاتے تھے، وہاں شروع کر دیتے تھے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. قرآن نے ان 5 مرحلوں کو دنیا سے تعبیر کیا ہے، لیکن ان 5 مرحلوں کی تربیت کا بھی حکم دیا ہے. اور ائمہ نے احادیث اور روایات بیان کیے ہیں کہ بچے کی تربیت کیسے کی جائے، نوجوان کی تربیت کیسے کی جائے، جوان کی تربیت کیسے جائے، ادھیڑ آدمی کی تربیت کیسے کی جائے، ضعیف کی تربیت کیسی جائے. ایسا نہیں کہ سارے ضعیف ایسے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے جوان ایسے ہیں، نہیں. اگر ایک اسلامی ماحول بن جائے آپ کا کہ جہاں اسلامی قانون پیدا ہو رہے ہیں، ضروری نہیں کہ حکومت ہو تبھی، اگر آپ کوشش کریں کہ اپنے ماحول کو اسلامی بنائیں تو بن سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک حکومت ہو جائے تو خدا کا شکر ہے. واقع اگر حکومت ہو جائے ہمارے پاس اسلامی، آپ دیکھ لیں جا کے ایران میں ابھی شب قدر جب آئے گی یا رمضان کا مہینہ، وہاں جوانوں کو دیکھیں کیسے عبادت کر رہے ہیں. باقاعدہ حکومت اسلامی نے ہر کسی کے لیے ایک پروگرام بنایا ہے پورے سال کا، کہ جوانوں کا پروگرام یہ ہے، بچوں کا پروگرام یہ ہے، نوجوانوں کا. کامیاب بھی ہیں الحمدللہ، ان کے جوانوں کو دیکھیں. یعنی کبھی کبھی تو ہم لوگوں کو خود حیرت ہوتی ہے اس ماحول میں رہ کے. ٹیکسی ڈرائیور کسی کو لوگ لے کے زیارت کرا رہا ہے، وہ قم کے اندر زیارت کرا رہا تھا، معصومہ کے روضے کے پاس وہ رکا، لوگ گئے اندر زیارت کرنے کے لیے، کافی دیر ہو گئی زیارت میں، کافی دیر ہو گئی، مثلا آدھا گھنٹہ لگ گیا. تو اس نے بے ساختہ یہ بات کہی کہ کیا یہ نماز جعفر طیار پڑھ رہے ہیں وہاں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک ڈرائیور کہہ رہا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈرائیور سے دین کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وہ بھی وہ دین کی بہت خاص بات کہہ رہا ہے، نماز جعفر طیار. یعنی اس کو پتہ ہے کہ نماز جعفر طیار پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پڑھی ہوگی تبھی تو پتہ ہے اس کو. یہ کیا ہے؟ یہ حکومت اسلامی کا فیض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حکومت اسلامی کا نتیجہ ہے جو آپ کو عام دے. ابھی آپ باہر نکل جائیں، پوچھیں کسی سے کہ بھئی نماز جعفر طیار پڑھی ہے، اگر کبھی اس کو زندگی میں مشکل پیش آئی ہوگی تو شاید پڑھ لیا ہوگا اس نے، لیکن اگر مشکل پیش نہیں آئی تو اس نے نہیں پڑھا. یہ ایک ڈرائیور کو نماز جعفر طیار کیسے پتہ ہوئی؟ جس کی حکومت نے ایک پروگرام بنایا ہے. اس پروگرام کے تحت جب یہ حکومت چل رہی ہے تو ہر آدمی تک دین کی تعلیم پہنچ رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ بس رمضان میں کوئی آ جائے اور آپ کو تعلیم دے کے چلا جائے
ایک مہینے ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ کم وقت میں پورا دین مل جائے ہم کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں دین کے معلومات ہم کو ہاں یا نہیں میں ہو جائے، وہ پوچھتے بھی مولانا سے، مولانا بس ہاں یا نہیں میں جواب دیجیے گا۔ لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب ہاں یا نہیں میں نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی آگے پوچھے کہ حکومت اسلامی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں یا نہیں میں جواب دیجیے۔ یہ ہاں یا نہیں کا جواب نہیں ہے جب تک آپ یہ نہیں سمجھ لیں کہ مبانی حکومت کیا ہے، جب تک آپ یہ نہیں سمجھ لیں کہ آیا حکومت کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا ہے۔ کوئی حکومت ہو، ضروری نہیں کہ اسلامی ہو، آیا حکومت کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا ہے۔ امام علی نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کے لیے ایک امام ضروری ہے، چاہے وہ امام اچھا ہو چاہے برا ہو، یعنی امام ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ امام نہیں ہوگا تو آپ کس کے پیچھے چلیں گے؟ چلنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے کہ جو آپ کے آگے آگے چل رہا ہو، آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ابھی جو امام نے کہا کہ ایک امام ہونا چاہیے چاہے برا ہو چاہے اچھا ہو، یہ تصور امامت پیش کر رہے ہیں فقط، کہ بغیر امام کے آپ کی زندگی نہیں چل سکتی۔ جب آپ اس تصور کو اپنے ذہن میں اتار لیں گے کہ بغیر امامت کے زندگی نہیں چل سکتی، پھر دوسرا مرحلہ آئے گا کہ آپ اگر زندگی چلانا چاہتے ہیں تو کیسے چلائیں گے؟ تو کہا جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے زندگی چلائیں، ایک ایسی زندگی چلائیں جس سے خدا راضی ہو جائے۔ تب یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے ایک ایسے امام کی ضرورت ہے کہ جو معصوم ہو۔ اور آپ اگر ہم سے چاہیں کہ ہاں اور نہیں میں جواب دے دیں ہم، تو ہم جواب تو دے دیں گے کیا حکومت اسلامی کی ضرورت ہے، لیکن آپ کسی کو سمجھانا چاہیں گے حکومت اسلامی تو کیسے سمجھائیں گے؟ بہت سے لوگ ابھی اس مزاج کے بھی ہیں جو مجھ سے بھی ٹکرائے ہیں کہ جو ان کو یہ گوارا ہے کہ اور حکومتیں رہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایران کی حکومت کو اسلامی کیوں کہتے ہیں؟ یعنی پاکستان کی حکومت کو اگر آپ جمہوریہ اسلامی پاکستان کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جہاں سب کچھ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، آپ سعودی عرب کی حکومت کو اسلامی کہہ لیں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جہاں آپ سکون سے رسول کے روضے کی زیارت نہیں کر سکتے، لیکن ان کو حساسیت کس سے ہے؟ حکومت ایران سے، کہ اس کو اسلامی کیوں کہہ رہے ہیں؟ حکومت کا حق تو مثلا امام زمانہ کو ہے، ٹھیک ہے حکومت کا حق امام زمانہ کو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ پردہ غیب میں ہیں تو دو ہی مسئلہ ہے ہمارے سامنے، یا تو یہ تصور کر لیں مان لیں کہ اب جب تک وہ پردہ غیب میں ہم کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو جس کے جو سمجھ میں آئے وہ کرے، جیسے ہندوستان میں ہوتا ہے ڈیموکریسی جمہوریت، جس کے جو سمجھ میں آئے وہ کرے، یا یہ مانیے کہ نہیں ہم کو حکومت کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت کی ضرورت ہے تو وہ کس لیے ضرورت ہے؟ خالی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ضرورت ہے اگر، تو کسی بھی حکومت کو لے لیجیے آپ، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن اگر زندگی کو اس انداز سے گزارنا چاہتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے، تو پھر ایک ایسی حکومت چاہیے جس میں تعلیمات خدا دیے جاتے ہوں، تو اس کے لیے ایک پیور اسلامی حکومت عملی طور پہ چاہیے ہے، کاغذی طور پہ نہیں۔ کاغذی طور پہ 54 حکومتیں ہیں اسلامی، ہم کو 55ویں حکومت چاہیے کہ جس کے اندر اسلامی قانون عملی طور پہ ہوں۔ غور کیا آپ نے؟ تو یہ مسئلہ ہے کہ اب وہ حکومت آپ کو آپ کے بیلنس کو بنائے رہے، سب سے بڑی بات یہی ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا مطلب یہ جب امام زمانہ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی بس نماز پڑھے گا، ہر آدمی اللہ 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 کرتا رہے گا۔ تو ہر آدمی اگر نماز پڑھے گا اللہ کرتا رہے گا تو یہ آفیسز کیسے چلیں گے؟ یہ فیکٹریاں کیسے چلیں گی؟ یہ کہاں جائیں گے؟ یہ ان کو بھی تو چلنا ہی ہے، اگر یہ نہیں چلیں گے تو ہماری زندگی کیسے چلے گی؟ اگر قرار یہ ہے کہ امام زمانہ جادو کی چھڑی گھما دیں گے تو پھر پردہ غیب میں کیوں ہیں؟ آ جائیں ابھی بھی جادو کی چھڑی گھما دیں اور سب کچھ حل ہو جائے۔ مسئلہ ہے کہ جادو کی چھڑی نہیں گھمانا ہے، معجزہ نہیں دکھانا ہے، ان کو ہماری صلاحیتوں سے کام لینا ہے۔ جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے وہ نہیں آئیں گے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ امام نے دین اور دنیا کا بیلنس بنایا ہے۔ ابھی ہم بالکل بیلنس بالکل بگاڑ دیتے ہیں، بالکل سے بگاڑ دیتے ہیں۔ امام نے اس حدیث میں دنیا کا بیلنس بیان کیا۔ کیا فرماتے ہیں امام؟ کہتے ہیں کہ لیسا منا
من ترکت دنیا لدین ہی و ترکت دین لدنیا ہو، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دے اور دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ، دونوں چیزیں ساتھ میں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے دیندار بن جائیں کہ دنیا کو بالکل خدا حافظ کہہ دیں اور جا کے پہاڑوں میں زندگی گزاریں، عیسائیوں کا تصور جو ہے روحانیت، یہ بھی غلط ہے اسلام میں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خالی دنیا کو لے لیں اور دین سے ایک دم منحرف ہو جائیں، دنیا بھی لینا ہے اور دین بھی لینا ہے، دونوں کو ایک دوسرے پہ قربان نہیں کرنا ہے۔ اگر قربان کر دیا تو امام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے چاہنے والوں میں سے نہیں۔ نوکری بھی کر رہا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، پیسے بھی کما رہا ہو، انفاق بھی کر رہا ہو، آفس بھی جا رہا ہو، مسجد بھی آ رہا ہو وقت نکال کے، یہ دونوں کام ساتھ میں ہو رہے ہوں۔ رسول اکرم کی جو تعبیر ہے دنیا کے لیے، وہ سمجھنے کے لیے بہت خوبصورت تعبیر ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہ دنیا وہ کھیت ہے جس میں کسان جا کے بیج ڈالتا ہے۔ اگر کسان سے وہ زمین لے لی جائے تو وہ کہاں کھیتی کرے گا بیچارہ؟ وہ جو اس کو پھل ملنے والا ہے اناج کی شکل میں، وہ تو اسی زمین سے ملنے والا ہے جس میں اس کو بیج ڈالنا ہے۔ آپ اس کو روک دیں گے تو وہ زمین میں نہیں جاؤ گے، تو جب وہ زمین میں نہیں جائے گا تو وہاں کھیتی نہیں کرے گا، جب کھیتی نہیں کرے گا تو اناج کیسے پیدا کرے گا؟ آپ اگر ایک انسان کو دنیا سے روک دیں کہ تمہیں ادھر جانا ہی نہیں ہے تو وہ آخرت کا انتظام کیسے کرے گا؟ لا محالہ اسے اسی دنیا میں رہ کے آخرت کا انتظام کرنا ہے، لیکن یہ سمجھ کے کرنا ہے کہ جہاں کر رہا ہے اس کے لیے نہیں کرنا ہے۔ یہ کسان کو دیکھا ہوگا زندگی میں آپ نے، کیا ہوتا ہے اس کی زندگی میں؟ کسان کی زندگی میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں وہ 15 گھنٹہ کھیت میں گزارتا ہے۔ صبح نماز کے وقت نکل جاتا ہے اور رات میں واپس آتا ہے، دن بھر وہ وہیں اسی کھیت میں رہتا ہے، مٹی کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے اور آخری وقت میں بیج ڈال کے اور واپس آ جاتا ہے رات میں اور آگے سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھتا ہے اور پھر وہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے تو فصل کو کاٹتا ہے اور کاٹنے کے بعد اس کو لے جا کے بازار میں بیچتا ہے، اس سے جو پیسہ ملتا ہے وہ پیسے سے گیا بازار میں ٹی وی خرید کے لایا، لا کے گھر میں رکھا اس نے۔ اگر بہت ماڈرنزم ہے وہ کسان تو اے سی لا کے اس نے اپنے گھر میں لگایا، بہترین صوفہ لا کے اپنے گھر میں لگایا، جتنے سجاوٹ کے سامان ہیں اس نے اپنے گھر میں لا کے لگائے۔ اس سے یہ پوچھئے کہ وہ اپنے گھر میں کتنی دیر رہتا ہے؟ 10 گھنٹہ، 15 گھنٹہ تو وہ کھیت میں رہتا ہے، تو اس کو یہ سارے انتظام تو وہاں کے لیے کرنا چاہیے جہاں وہ 15 گھنٹہ رہ رہا ہے، لیکن وہ کر کہاں کے لیے رہا ہے؟ جہاں وہ 10 گھنٹہ رہتا ہے۔ اسے کہے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہے گا یہاں پہ اس گھر کے لیے اس لیے انتظام کر رہے ہیں کہ ہم کو یہیں رہنا ہے، کھیت میں نہیں رہنا ہے۔ کھیت تو ہمارے لیے وقتی دنیا ہے، وہاں ہم کو جانا ہے۔ یہی مرحلہ یہ بھی ہے کہ ہم کو سب کچھ یہیں کرنا ہے، لیکن یہاں کے لیے نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں رہنا نہیں ہے، ہم کو یہاں سے نکل کے جانا ہے آخرت کی طرف۔ تو کرنا یہاں ہے اور فصل کاٹنا ہے آخرت میں۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو دین و دنیا کا بیلنس بن جائے ہمارے لیے۔ دین و دنیا کا بیلنس جو بگڑ گیا ہے وہ اسی بنا پہ کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا چیز دنیا ہے اور کیا چیز آخرت ہے۔ لیکن امام علی نے اپنی وصیت میں تقوی کے بعد فوراً جو وصیت کی وہ اسی دنیا کے لیے کہ خبردار تم دنیا کی طرف نہیں جانا اگرچہ دنیا تم کو طلب کرے۔ اگر دنیا تم کو طلب کرے تم بچنا دنیا کے طلب کرنے سے۔ کیوں بچنا؟ اب یہ ایک بات تو یہ ہو گئی بیلنس کی جو امام نے فرمایا۔ امام نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا ہے جس دنیا سے آخرت بنتی ہے، امام نے جو فرمایا ہے۔ اب میں 2 حدیثیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک رسول اکرم سے ہے اور ایک امام علی سے ہے۔ ان 2 بزرگوار نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو واقعاً ہم کو خدا سے دور کرتی ہے۔ ائمہ کے اقوال میں تضاد نہیں ہے، اختلاف نہیں کہ آپ ڈر جائیں کہ ساتویں امام تو یہ فرما رہے ہیں اور پہلے امام یہ فرما رہے ہیں۔ وہ ایک الگ دنیا کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ ایک الگ دنیا کے بارے میں فرما رہے ہیں۔
ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ رسول اکرم کی حدیث ہے دنیا اور آخرت کے بارے میں کہ فرماتے ہیں کہ حب الدنیا و حب اللہ لا یجتمعان فی قلب ابدا، کہ دنیا کی محبت اور خدا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو دو دل پیدا کر لیجئے آپ اپنے وجود کے اندر، دو دل ہوں، ایک اس طرف ہو ایک اس طرف ہو، ایک طرف دنیا کی محبت آ جائے، ایک طرف اللہ کی محبت آ جائے۔ اور بھی روایات ہیں کہ یہ قلب مومن حرم خدا ہے، اور ہمیں حرم خدا میں خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور آ گیا تو حرم خدا میں خدا کے علاوہ کوئی آتا ہے تو بت آتا ہے، بت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ حب الدنیا حب اللہ لا یجتمعان فی قلب ابدا، ایک دل اگر تمہارے پاس ہے تو کیسے جمع کرو گے ایک دل میں دو ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں؟ کیونکہ وہ جس دنیا کے بارے میں رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں وہ دنیا انسان کو اللہ کی محبت سے روکتی ہے۔ یہ رسول اکرم کی حدیث ہے۔ اس سے بھی ایک اور شاندار حدیث ہے جس میں بالکل واضح ہو جائے گا، جو امیر المومنین سے ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کما ان الشمس واللیل لا یجتمعان، تم نے دیکھا جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، کوئی جمع کر سکتا دن اور رات کو؟ نہیں جمع کر سکتا، اصل ممکن نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کما ان الشمس واللیل لا یجتمعان لذالک حب اللہ و حب الدنیا لا یجتمعان، جس طرح سے دن اور رات، شمس اور لیل، شمس سے مراد دن، جب سورج نکلتا ہے تو دن آتا ہے، جس طرح سے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے حب خدا اور حب دنیا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تعبیر کیا ہے؟ نور اور ظلمت کی تعبیر کی ہے۔ کوئی جمع کر سکتا ہے نور اور ظلمت کو؟ اس میں ایک اور بھی لطافت ہے اس حدیث کے اندر۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ظلمت کسے کہتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ظلمت کیا چیز ہے؟ ظلمت کا وجود ہے؟ ظلمت کسی چیز کو کہتے ہیں؟ کہیں کچھ دکھتا ہے؟ نہیں، ظلمت نہ دکھنے کا نام ہے، کسی وجود کا نام نہیں ہے۔ نور کے نہ ہونے کا نام ظلمت ہے۔ جب نور نہیں ہوتا، ابھی لائٹ چلی جائے، یہاں یہ مجلس ہو رہی ہے، ابھی لائٹ چلی جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے؟ اندھیرا ہو گیا، یعنی ظلمت ہو گئی۔ یعنی ظلمت اپنے اندر کوئی وجود نہیں رکھتا۔ جب نور نہیں ہوتا تو نور کے نہ ہونے کا نام ظلمت ہے۔ کتنی خوبصورت تعبیر ہے دین کی اور دنیا کی۔ امام علی نے دین کو یعنی حب دنیا، حب اللہ کو نور سے تعبیر کیا، یعنی اس کا کوئی وجود ہے، لیکن جب دنیا کی بات آئی تو ظلمت سے تعبیر کیا، یعنی دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے، دنیا دکھتی ہے۔ دین کے نام نہ ہونے کا نام دنیا، یعنی جہاں جہاں دین نہیں ہے وہاں وہاں دنیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا سے بچ جائیں، وہ دنیا جو خدا سے دور کرتی ہے، تو دین کے آغوش میں جا کے بیٹھ جائیں، دنیا سے خود بخود بچ جائیں گے۔ یہی طریقہ ہے بچنے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ظلمت سے بچ جائیں تو کیا طریقہ ہے؟ اپنے ارد گرد نور پیدا کر دیں آپ۔ جتنا نور پیدا ہوتا جائے گا اتنا آپ ظلمت سے بچتے چلے جائیں گے، جتنا آپ کی زندگی میں دین پیدا ہوتا جائے گا اتنا دنیا سے بچتے چلے جائیں گے۔ دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے ذاتی طور پہ، اسی لیے سراب کہا جاتا ہے دنیا کو۔ سراب جانتے ہیں؟ ہائی وے پہ جب سفر کرتے ہیں گرمی میں تو بہت دور سے لگتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے، وہ چھلک رہا ہے، سمندر کی لہریں جیسے آ رہی ہیں۔ جو عام فہم انسان ہے وہ جو اس ہائی وے پہ نہ چلا ہو، پہلی بار گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہو، وہ تو ڈر جائے گا، ارے آگے پانی، ہم ڈوب جائیں گے۔ لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے پانی بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ جو جناب ہاجرہ کے ساتھ ہوا تھا مکے کی سرزمین پہ، کہ جب وہ صفا پہ جاتی تھی تو مروہ پہ پانی نظر آتا تھا، کیونکہ ریت تھی، سراب تھا۔ اور جب صفا پہ آتی تھی تو مروہ پہ جاتی تھی، مروہ پہ آتی تھی، صفا پہ جاتی تھی، پانی نہیں تھا، دکھتا تھا، کوئی وجود ہے؟ کوئی وجود نہیں ہے۔ بے عینی یہی دنیا ہے، دنیا کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ دور سے دکھے گی کہ بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، بہت شاندار ہے، لیکن جیسے قریب جائیں گے اور دور ہو جائے گی، قریب جائیں گے اور دور ہو جائے گی۔
لہٰذا جتنا دین کی وادیوں میں اترتے چلے جائیں گے اتنا دنیا سے بچتے چلے جائیں گے. لیکن اگر دین سے دور ہو گئے، اب وہ دین روایتی دین نہیں، ہاں کہ کسی سے 4 حدیثیں سن لیں، کوئی آ گیا آپ نے کسی کو بلا لیا 10 دن کے لیے کہ وہ قرآن کی آیتیں سنا دیں، نہیں، روایتی دین نہیں چلے گا اس وقت. وہ دین جس کے اندر روح، ایک دین تو وہ ہے کہ جس کے اندر روح نہیں ہے. کہ امام خمینی کے بہت سے کام ہیں، اس میں سے ایک کام جو ان کا اجتہادی کام ہے وہ یہ دین کی جو تعبیر پیش کی ہے. 2 تعبیریں پیش کی امام خمینی نے. ایک تعبیر جس کو امام سے پہلے کسی اور نے اس انداز میں پیش نہیں کیا، اسلام امریکائی کہتے ہیں امام خمینی. اور دوسری تعبیر پیش کی ہے اسلام ناب محمدی. ناب یعنی خالص، بالکل خالص دین. اور ادھر سے دوسری تعبیر پیش کرتے ہیں اسلام امریکائی، یعنی دین ایسا دین جو کسی کے تحت تاثیر ہو، جو وہ کہہ دے وہ ہم مان لیں. یہ والا دین نہیں جو ابھی ہمارے پاس زیادہ تر دین اسی انداز کا ہے کہ کوئی آ کے بیان کر کے چلا گیا، بہت اچھی بات لگی تو سبحان اللہ کہہ دیا، واہ واہ کر دیا، صلوات پڑھ دی، اور اس کے بعد پھر اسی راستے پہ چلے گئے جس راستے پہ تھے. نہیں، واقعاً دین جو دین کے تعلیمات ہیں وہ کہ انشاءاللہ جب وہ جملہ آئے گا کہ جہاں مولانا یہ ارشاد فرمایا کہ تم ظالم کی حمایت نہیں کرنا کبھی، ہمیشہ دشمن رہنا اور مظلوم کی حمایت کرنا، تو وہاں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اسلام کون سا دین چاہتا ہے، اللہ کون سا دین چاہتا ہے. وہ دین کہ جس کا سارا کمال یہ ہے کہ نماز پڑھ لو. کبھی پلٹ کے اپنے پڑوسی سے نہ کہو کہ بھئی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے. کبھی پلٹ کے اپنے گھر والوں سے نہیں کہیں گے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے. خود صبح کو اٹھ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، گھر والے سو رہے ہیں. خیال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کی نیند جو ہے وہ ٹوٹ جائے، وہ ناراض ہو جائے. یعنی بچے کی ناراضگی کا خیال ہے لیکن خدا کی ناراضگی کا خیال نہیں. یہ والا دین نہیں، یہ بالکل کھوکھلا دین ہے، پھسپھسا دین. اس کا آپ 100 سال اس پہ عمل کرتے رہیں گے، اس کے نتائج سامنے نہیں آئیں گے. لیکن اگر واقعاً دین ہے جسے کہتے ہیں کہ آدمی دین کے تعلیمات میں اتر گیا، تو ہو سکتا ہے 1,00,000 افراد، 1,00,000 آدمی ہو دیندار، اس میں سے ایک آدمی ایسا دیندار ہو، وہ ایک آدمی ان 1,00,000 افراد کے اوپر بھاری پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس سچا دین ہے. اور بھی تو دیندار ایران میں دیندار نہیں تھے اس زمانے میں، بھرے پڑے تھے دیندار. ٹھیک ہے شاہ کی حکومت تھی، بے دینی بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بالآخر دیندار تو موجود تھے. لیکن کسی نے شاہ کو برا کہا نہیں کہا. فقط امام خمینی پیدا ہوئے ممبر سے بغیر سوچے سمجھے کہ کیا ہوگا بعد میں. یہ خصوصیات تھیں امام کی. امام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہی ہے کہ جو بات صحیح ہوتی تھی اس کو کہنے کے لیے سوچتے نہیں تھے امام. کبھی سوچا نہیں کہ بعد میں کیا ہوگا، بول دیے شاہ کے خلاف. لوگوں نے آ کے سمجھایا بھی، کیونکہ اس وقت تو اتنی حیثیت نہیں تھی. لوگوں نے آ کے سمجھایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، کہ اتنی 200-300 سال کی حکومت اور اس کے آپ ایک تقریر سے گرانا چاہ رہے ہوں، کیسے گر جائے گی وہ. لیکن گری کیوں گری؟ اس لیے کہ جو گرا رہا تھا وہ سچا دیندار تھا، واقعاً دیندار تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی ہماری ذمہ داری یہ ہے. اس لحاظ سے ہم اپنے دین کو دیکھیں، ناپیں، دیکھیں کتنا دین ہے ہمارے پاس، کون سا مذہب ہے ہمارا، بولنے والا مذہب ہے یا سکوت والا مذہب ہے. کہیں کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ ساکت رہتے ہیں، یا یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب. دوسرے محلے میں آگ لگی ہے، ہمارا گھر تو سیف ہے. کب تک سیف رہے گا آپ کا گھر؟ اگر وہ آگ نہیں بجھائی آپ نے بڑھ کے تو وہ تو پہنچ جائے گی وہاں تک. یہ والی دینداری نہیں، وہ دینداری جس میں بولا جاتا ہو. مصلحت پسندی والی دینداری نہیں، ابھی مصلحت پسندی والی دینداری ہے. کہ یو پی میں دیکھیں، ابھی تبصرہ بھی ہوا اس کے اوپر. 2 حادثات پیش آئے یو پی میں ابھی 1 مہینے کے اندر. ایک حادثہ پرتاپ گڑھ کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا.
مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا، مسلمانوں کو گھروں کو جلا دیا گیا، ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا، کئی بار یہ کام ہوا۔ اور اس کے 15 دن کے بعد ایک حادثہ پیش آیا 1 ہفتے پہلے کہ مایاوتی کی مورتی کو توڑ دیا گیا، کچھ لوگ آئے انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ 2 واقعے ہوئے، ایک میں پتلا توڑا گیا اور ایک میں انسانوں کو مارا گیا۔ جتنی زیادہ آواز اس پتلا توڑنے پہ اٹھی، انسانوں کے مارنے پہ اٹھی نہیں، اصلا کوئی بولا ہی نہیں، یعنی جیسے لگتا ہے کہ انسان وہ بھینس بکری تھے وہ۔ یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ کوئی نہیں بولا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گھر تو سیف ہے، وہ تو اطمینان سے بیٹھے ہیں، وہ تو پرتاپ گڑھ سے بہت دور ہیں، ان کو تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ سکوت والا دین ہے۔ سکوت والا دین نہیں ہوتا، سکوت کی دنیا ہوتی ہے، کیونکہ آپ سکوت کر کے اپنی دنیا کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ بول دیے تو آپ کو نقصان پہنچ جائے گا، آپ کا بزنس میں نقصان ہو جائے گا، دوسری چیزوں میں نقصان ہو جائے گا۔ یہ دین چلنے والا نہیں ہے۔ یہ دین آپ 100 سال تک لے کے چلیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس دین سے نہ کوئی انقلاب آتا ہے، نہ کوئی تغیر آتا ہے، نہ کوئی تبدیلی آتی ہے۔ جن جن ملکوں میں یہ دین ہے، آپ جا کے دیکھ لیں ان ملکوں کو، وہاں 100 سال سے حکومت چل رہی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ اطمینان سے رہ رہا ہے۔ لیکن جہاں بولنے والا ہے دین، اگر ایک ملک میں بولنے والا دین ہو تو کہیں نہ کہیں اس کے اثرات اطراف میں جا کے پڑتے ہیں۔ یہ جو بھی آپ بیداری اسلامی دیکھ رہے ہیں دنیا میں، لیبی میں، مصر میں، بحرین میں، یہ کہاں سے آئی؟ یہ ایک بولنے والا دین ہے۔ انہیں کوئی تصور کر سکتا تھا؟ میرے استاد آغا آبدی ایک جلسے میں فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ وہ مصر گئے تھے، کئی مرتبہ جا چکے ہیں مصر۔ جب حسنی مبارک تھا مصر میں، اس وقت گئے تھے تو وہ وہاں کی کیفیت بیان کر رہے تھے کہ وہاں کی کیفیت یہ تھی مصر کی کہ اگر کوئی انسان مصر میں کھڑا ہو کے مصر کی حکومت کو برا کہے تو شاید پولیس والے اس کو چھوڑ دیں، لیکن اگر مصر کی حکومت میں کھڑے ہو کے اسرائیل کو برا کہا جائے گا تو فوراً جیل میں بند کر دیں گے اس کو اٹھا کے۔ ایسے ملک میں جہاں خالی بولنے کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈالا جا رہا ہو، آج اسی ملک میں ایسے افراد پیدا ہو جائیں کہ جو اس گیس لائن کو اڑا دیں کہ جو جا رہی ہے فلسطین اسرائیل تک۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ اس دین کی وجہ سے وہ جو بولنے والا دین ہے، جو ساکت دین نہیں ہے۔ وہاں تک پہنچ گیا، ابھی ہم تک وہ اثرات نہیں آئے ہیں۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سرحدوں میں قید ہوتی ہیں، مجبوری ہے، وہ آپ اس کو حل ہی نہیں کر سکتے۔ ابھی اگر آپ یہ چاہیں کہ آیت اللہ خامنئی ولی فقیہ جس انداز میں وہاں حکومت کرتے ہیں ایران میں، اسی انداز میں ایران میں کریں تو نہیں ہو سکتا، ہندوستان میں کریں تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دیکھیں سرحدیں تقسیم ہو گئی ہیں، کوئی نہیں آنے دے گا، پاسپورٹ ہے، دنیا کے قوانین ہیں۔ یہ اصل تصور غلط ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ اسی انداز میں اگر یہاں ہو، نہیں ہو سکتا اس انداز میں جب تک کہ وہ ماحول فراہم نہ ہو جائے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سرحد سے ماورا ہوتی ہیں، اس میں سرحد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے، اگر کسی ملک میں انقلاب آیا ہے تو وہ انقلاب کوئی سرحد نہیں روک سکتی۔ انقلاب کے اثرات کو سرحدیں روک ہی نہیں سکتی، نہیں روک پائی انقلاب اسلامی کے اثرات کو سرحدیں۔ اب بس فرق اتنا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے کتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ افغانستان کی سرحد ملی ہوئی ہے، پاکستان کی سرحد ملی ہوئی ہے، لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے اتنا انقلاب سے۔ لیکن لیبی تک پہنچ گیا یہ انقلاب، مصر نے اس نے آفت اور قیامت برپا کر دی۔ 36 سال کی حکومت فرعون کی، حسنی مبارک کی، 16 مہینے کے اندر تبدیل کر دی۔ کس نے؟ وہی لوگ جو خاموش تھے، انہی کی خاموشی کی وجہ سے یہ انسان پیدا ہوا تھا، اور انہی کے بولنے کی وجہ سے یہ انسان چلا گیا۔ کتنا فرق ہو گیا؟ ہماری خاموشی ظالموں کو لاتی ہے اور ہماری خاموشی ظالموں کو ختم کر دیتی ہے۔ بولنا، جس دن ہم بولنے لگیں گے اس دن یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا دین کا بیلنس بنا کے رکھیں، جہاں پہ بولنا ہے وہاں پہ بولیں، اگر کوئی غلط چیز ہے تو بولیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے
کیونکہ جس دین کے لیے بول رہے ہیں وہ دین خود بخود آپ کی حفاظت کرے گا. اس کی ذمہ داری خدا کی ہے اور دین خدا کی ہے. یہ جو ایک تصور پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اگر دین داڑھی رکھ لیں گے تو کالج جائیں گے تو وہاں ہم کو بری نظر سے دیکھا جائے گا، یا خواتین کہتی ہیں کہ اگر ہم کالج گئے پردہ کر کے تو وہاں ہم کو بری نظر. یہ بالکل غلط تصور ہے. اس وقت دنیا نے ثابت کر دیا ہے، دنیا کے ماحول نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ جتنا دین پہ زیادہ عمل کریں، کوئی بھی دین ہو فرق نہیں کرتا، جو بھی آپ جس دین کے پابند ہیں جتنا اس دین کے اوپر عمل کریں گے اتنا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، بشرطے صحیح دین کے اوپر آپ عمل کر رہے ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ مولانا سے یہ فتویٰ پوچھتے ہیں کہ مولانا نامحرم سے ہاتھ ملا سکتے ہیں کہ نہیں ملا سکتے ہیں. اگر مولانا نے کہا کہ نہیں وہ جائز نہیں ہے، اصل اجازت نہیں ہے، تو کہتے ہیں توہین ہوتی نہیں ملائیں گے ہاتھ. تو بس یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے ہم کو اجازت مل جائے. ایک مولانا منع کرتا ہے، دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، دوسرا منع کرتا ہے، تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، جب تک اپنا جواب نہ مل جائے جب تک جاتے رہتے ہیں. دین نے منع کیا ہے کہ نہیں کر سکتے آپ یہ کام، بس نہیں کر سکتے. آیت اللہ خامنائی جب پریسیڈنٹ تھے ایران کے تو یہاں دورے پہ آئے تھے، اندرا گاندھی تھی اس وقت، ہاتھ بڑھایا اندرا گاندھی نے، آیا خامنائی نے ہاتھ نہیں بڑھایا، کیونکہ آپ اپنے دین کے پابند ہیں، ہم اپنے دین کے پابند ہیں. اگر آپ کے دین نے اجازت دیا ہے ہاتھ ملاؤ تو ہمارے دین نے اجازت دی ہاتھ نہیں ملائیں گے. کیا قیامت آ گئی؟ معاہدے ٹوٹ گئے، توہین ہو گئی؟ نہیں. اگر دین پہ عمل کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر بہانہ تلاش کرنا چاہیں تو ہر قدم پہ بہانہ ہے. نجاست کا مسئلہ جب آتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ کیسے بچیں ہم. جو بچنے والے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، کھانے پینے کے مسئلے میں بھی. جن کو نہیں بچنا ہوتا وہ بہانہ تلاش کرتے ہیں، کیونکہ اسلام نے تو چھوٹ دی، جہاں تک آپ بچ سکتے ہیں وہاں تک بچیے، جہاں نہیں بچ سکتے وہاں اجازت دی ہے دین نے. لیکن وہ اسی حد تک اجازت دی ہے جہاں تک آپ کے پاس امکان نہیں ہے بچنے کا. اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ گئے تو آپ نے دین کی مخالفت کی. یہ مسئلہ ہے. لہٰذا دیندار بھی رہے، دنیا دار نہ کہیں، دنیا دار کہنا ہی غلط ہے. یہ کہیں کہ دنیا کو دین کے لیے استعمال کریں اور بیلنس بنا کے رکھیں. جو ساتویں امام نے کہا کہ لیس منا من ترک الدنیا لدینہ و ترک الدین لدنیا ہو. نہیں ہے وہ انسان ہم میں سے جو دین کو دنیا کے لیے چھوڑ دے اور دنیا کو دین کے لیے چھوڑ دے. یہ جو کل بھی میں نے کہا تھا، اگر پیسہ نہیں کمائیں گے تو حج کیسے کریں گے؟ اگر پیسہ نہیں کمائیں گے، کیونکہ اسلام کو غریب مسلمان پسند نہیں. غریبی سے تو پریشانی پیدا ہوتی ہے. شروع میں تو سب غریب تھے، کیونکہ غریبی خود اپنے اندر ایک پریشانی ہے، اس کے ساتھ بہت سی پریشانیاں آتی ہیں. غریب ہوگا تو ہاتھ پھیلائے گا. یہ جو اتنی روایتیں آئی ہیں بزنس کے لیے کہ اتنی خیر و برکت رکھی ہے پروردگار نے بزنس میں، اور روایت آئی کہ اگر کوئی کسب معاش کے لیے جا رہا ہے تو وہ ایسے جیسے مجاہد میدان میں جا رہا ہے، اگر وہ مر گیا کسب معاش کے لیے حلال کے لیے تو وہ مجاہد مرا. یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا ہے؟ نہ خیر، دنیا نہیں ہے یہ سب دین ہے. کیونکہ اگر خدا نہ کرے کوئی غریب ہوا اور مسلمان ہوا اور علی کا چاہنے والا ہوا، اب وہ اگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تو اس نے تو دین کی توہین کی ہے، اس نے تو ائمہ کی توہین کی ہے، اس نے شریعت کی توہین کی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارا ہاتھ لینے کے لیے نہ بڑھے بلکہ دینے کے لیے بڑھے. تمہارے پاس اتنا ہو کہ تم ہمیشہ دوسروں کو دو، نہ کہ دوسروں سے مانگو. مانگنا اچھی چیز نہیں ہے، دینا اچھی چیز ہے. تو جب آپ دیں گے تو لا محالہ مال آئے گا. جب مال آئے گا تو کہا جائے گا دنیا آ گئی. تو اس دنیا کو صحیح کرنے کے لیے دین کے تصور کو دنیا کے اوپر حاوی کرنا پڑے گا کہ یہ جو مال آیا ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے. انما اوتیتہ علی علم، یہ میں نے اپنے علم سے نہیں کمایا ہے، یہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے جو اس نے ہم کو عطا کیا ہے. جب اس کا فضل ہے تو وہ جہاں چاہے گا وہاں ہم خرچ کر دیں گے. یہ ہے اصل دین. اور دین اور دنیا کا بیلنس، جس کے لیے امام نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کو طلب نہ کرو اگرچہ دنیا تم کو طلب کر رہی ہو. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو ہم صرف ایک یا دو سوال لیں گے آج انشاءاللہ.
पहला सवाल है, क्या इस्लामी हुकूमत का कायम करना वाजिब है? अगर हाँ तो किस पर? یہ اول تو واجب اس لیے ہے کہ بغیر اسلامی حکومت کے آپ صحیح طریقے سے دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. ابھی جو آپ کو یہاں پریشانیاں پیش آ رہی ہیں وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس اسلامی حکومت نہیں ہے. امام علی نے جو جنگیں کی ہیں یا رسول اکرم نے جنگ کی ہے وہ کس لیے کی تھا؟ کہ ایک اسلامی حکومت کا نفاذ ہو جائے. پہلا کام جو رسول اکرم نے مکے سے آ کے مدینہ میں کیا وہ کیا کیا؟ حکومت اسلامی قائم کی. جب حکومت اسلامی قائم ہو گئی تو پھر اپنے دین کو آگے بڑھایا. لہذا یہ ہماری ضروریات زندگی سے روزہ ضروری ہے، نماز ضروری ہے، اسی طرح سے حکومت اسلامی بھی ضروری ہے کہ اگر یہ نہیں ہوئی تو وہ برکتیں، وہ رحمتیں جو ہونا چاہیے وہ ہم کو نہیں ملے گی. تو یہ واجب ہے. دوسری بات، جہاں تک حکومت اسلامی کے قیام کا مسئلہ ہے وہ واجب کفائی ہے. یعنی ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ اس کے پاس جتنی طاقت ہو وہ حکومت اسلامی کے قائم کرنے میں لگا دے. لیکن اگر ایک آدمی ایسا پیدا ہو جائے جو حکومت اسلامی کو قائم کر دے تو باقی سب پہ سے وہ وجوب ہٹ جائے گا، لیکن وہ تعاون ضروری رہے گا کہ جس سے حکومت باقی رہے. کیونکہ ایک آدمی سے تو حکومت چلے گی نہیں. جب حکومت بن گئی تب اس کے لیے بہت سے لوگ چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تعاون کرتے رہیں حکومت کے لیے. اگر دوسرا سوال ہے، دو اور سوال ہے. اگر یہ ایک سوال ہے، کیا امام زمانہ پردہ غیب سے راہ حکومت قائم نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، کر سکنا جہاں تک ہے تو معصوم کے لیے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو ولایت تکوینی حاصل ہے. وہ ایک اشارہ کر دیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن سوال ہے کہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. وہ پردہ غیب سے بیٹھ کے ایک اشارہ کر دیں ساری دنیا میں حکومت اسلامی قائم ہو جائے گی. لیکن وہ والی حکومت اسلامی نہیں چاہیے کہ جو معجزے سے ہو. وہ والی حکومت اسلامی چاہیے جو ہماری محنتوں سے ہو، جو ہماری کوششوں سے ہو. دیکھیں، جو چیز معجزے سے آتی ہے وہ بے ارزش ہوتی ہے. جو آپ قرآن جا کے دیکھیں، جناب موسیٰ نے اتنے معجزے دکھائے بنی اسرائیل کو، سب ایمان لے کے آ گئے. عصا اژدہا بن گیا، پل پانی کے اوپر پل بن گیا، چشمہ جاری ہو گیا. چونکہ خود ہو رہا تھا تو یہ مزہ لے رہے تھے، اور جب نتیجے کی منزل آئی تو یہ سب کے سب جو ہے وہ کافر ہو گئے سامری کے پاس جا کر. جیسے جناب موسیٰ نکل کے گئے، یہ سب کے سب بت پرست ہو گئے. تو معجزے والا دین جو ہے یا معجزے والی حکومت جو ہے وہ کچھ دن کے لیے ہوتی ہے. لیکن جس حکومت میں آپ کا خود تعاون ہو اور آپ خود محنت کر رہے ہوں، اس کو بچانے کی آپ کو، بھائی ایک گھر ہے، جب کرائے کے گھر میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو فکر نہیں ہوتی ٹوٹ رہا ٹوٹے، ہمارا تو ہے نہیں گھر. لیکن جب اپنا گھر خود بناتے ہیں تو اس میں ہر چیز کا جائز. دیکھیں، یہ خراب نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ دیکھیں، میری محنت ہے. جب خود حکومت اسلامی قائم کریں گے تو پھر اپنی جان بھی دے دیں گے اس کے لیے. لیکن اگر بنی بنائی مل گئی تو کوئی فکر ہی نہیں کہ ہم نے تو قائم نہیں کیا تھا. لہٰذا امام سب کر سکتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم کریں تاکہ ہم اتنے آمادہ ہو جائیں پھر وہ آئیں، تاکہ کل ہم سے اگر کام لینا چاہیں وہ تو ہم پشیمان نہ ہوں. کیونکہ ہمارا تصور تو یہ ہے کہ امام آئیں گے اور خود ہی لڑیں گے. ہم کو تو لڑنا نہیں ہے. جب وزارتیں بٹیں گی تو ہم حاضر ہو جائیں گے، سرکار ہم تو شیعہ ہیں، آپ کے اتنے دن سے انتظار کر رہے تھے آپ کا. وہی تصور جو بنی اسرائیل کا قرآن مجید میں ہے کہ جب جناب موسیٰ کو بلا رہے تھے، یہ بہت اچھا موضوع ہے یہ، کہ جناب موسیٰ کو بلا رہے تھے کہ آ جائیے اور فرعون کے ظلم سے ہم کو نجات دیجیے، جیسے ابھی ہم بلا رہے ہیں امام کو. نہیں، اسی طرح بلا رہے تھے، لیکن معرفت نہیں تھی. جب جناب موسیٰ آ گئے، انہوں نے کہا چلو آؤ فرعون سے چل کے لڑتے ہیں، تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا ها هنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب لڑنے کے لیے جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. یعنی جب لڑ کے آ جائیے گا، جب مصر قبضے میں آ جائے تو ہم سے بتائیے گا، پھر تو ہم حکومت کریں گے. یہ نہیں ہونے والا ہے امام کی ظہور پہ. وہاں ہر آدمی کو آمادہ ہو، جب تک آمادہ نہیں ہوں گے نہیں آئیں گے. لہذا ہم کو خود آمادہ ہونا ہے. یعنی اول تو بھی ہمارے ذہن میں تصور پیدا ہو جائے حکومت اسلامی کا کہ واقعی حکومت اسلامی کیا ہوتی ہے. جب وہ تصور پیدا ہو جائے تو پھر اس کے طریقے ہم کو پیدا کرنے ہیں کہ کس طریقے سے یہ حکومت قائم ہوگی. ابھی ہمارے سامنے کوئی آئیڈیالوجی ہے؟ اگر حکومت اسلامی امام آ جائیں اور امام ہم سے کہیں کہ بھئی آپ ہم کو بلا رہے تھے، اپنا اقتصادی نظام پیش کریے، دنیا میں ہم کو چلانا ہے، بینکنگ نظام جس میں سود نہ ہو، ہے ہمارے پاس کسی کے پاس؟ کہ یہ سب معجزے سے، سارا کام معجزے سے نہیں ہوگا. وہ عادی زندگی چلے گی.
لیکن وہ ہم کو خود تیار ہونا ہے۔ آج کا آخری سوال، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مصلحت پسندی کی دینداری نہیں، اور پھر کیا دین میں مصلحت نہیں ہے؟ کہ دین میں مصلحت اس وقت تک ہے جب تک اس مصلحت سے دین کو خطرہ نہ ہو۔ اگر مصلحت سے دین کو خطرہ ہو رہا تو اس مصلحت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تقیہ کہتے ہیں نا، تقیہ واجب ہے۔ تقیہ کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں؟ جان بچانا واجب ہے۔ کب جان بچانا واجب ہے؟ جب آپ کی جان بھی بچ جائے اور دین بھی بچ جائے۔ لیکن اگر ایک ایسا مرحلہ آ جائے کہ جہاں دین نہ بچ رہا ہو، جان بچ رہی ہو، تو وہاں تقیہ نہیں کرنا ہے، وہاں آپ کو دین بچانا ہے۔ ورنہ اس تقیہ کے مرحلے میں امام حسین کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، کہ جان خطرے پہ تھی، تقیہ کر کے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے کہ ہم نے تقیہ کر لیا ہے، ہم کچھ نہیں بولیں گے اس لیے کہ ہماری جان خطرے میں ہے۔ لیکن امام حسین نے کیا کیا؟ میدان میں آگے کیوں؟ دیکھیں اب اگر وہ تقیہ کرتے امام حسین تو دین چلا جاتا۔ ہاں کبھی کبھی اتحاد کے لیے مصلحت پسندی سے کام لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں اور ضروری ہے، اگر آپ اتحاد کریں تو وہاں پہ تھوڑی سی مصلحت پسندی، لیکن وہ مصلحت پسندی آپ کے دین کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو، یعنی آپ کے دین کی جو اساس ہے۔ مثلا آپ اس مسئلے میں تھوڑی اتحاد کر لیں گے کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہیں گے، یا ہم مثلا امام علی کو جو ہے وہ امام نہیں مانیں گے، یہ مصلحت پسندی نہیں۔ لیکن یہاں تک مصلحت پسندی ہو سکتی کہ آپ اپنے عقیدے پہ باقی رہیے، ہم اپنے عقیدے پہ باقی رہیں، نہ ہم آپ کو برا کہیں گے نہ آپ ہم کو برا کہیے، ساتھ میں مل کے چلتے ہیں اپنے دشمن کے خلاف، یہ ٹھیک ہے مصلحت پسندی۔ لیکن یہ کہ مصلحت پسندی کے آڑ میں دین کو برباد کر دیں، اس مصلحت پسندی کی اجازت اسلام نے بالکل نہیں دی ہے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔